کیوں نا امیدی انسان کی زندگی میں آتی ہے؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کربلا میں آپ دیکھیں، سید الشہداء کی زندگی میں آپ دیکھیں، کل میں نے مثال آپ کو دی تھی، مدینہ سے نکلتے ہوئے نہ جائیں آپ، ہدف سے لوگ روکنے والے۔ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگیں، اکثر لوگ آپ دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے، کوئی کام شروع کرنے لگے، کوئی کام دو چار آ جائیں گے، یہ نہ کریں جی اس سے مسئلہ کھڑا ہوگا۔ بہت سارے جوان جو ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے کوئی کام کرنے سے۔ نا امیدیاں پھیلانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، امید دینے والے۔ اب ایک معتبر ایک اچھا انسان آ کے کہے کہ پتر ایک کام نہ کر، ادھر نقصان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر آدھا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے نکلنے لگے تو بہت سارے اچھے لوگوں نے کہا حسین ابن علی نہ جائیں، اتنا کہا۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، کوفہ کے قریب جب حضرت پہنچے تو ایک شخص جب رستے میں ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہاں پہ حضرت تھوڑے سے ناراض ہوئے۔ حضرت نے فرمایا مجھے علم ہے، میں کوفیوں کو جانتا ہوں، جو تم مجھے پھر بتا رہے ہو کوفی ایسے ہیں، کوفی ایسے ہیں، کوفی ایسے ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا کوفیوں کو آپ کو پتہ ہے، کوفیوں نے یہ کیا ہے، کوفی ایسے کرتے ہیں، بلکہ بعض نے تو مکہ میں کلیئر بتا دیا یہ آپ کے قاتل ہیں، یہی کوفی آپ کے قاتل ہیں جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ ان کے تجربے تھے، ان کے تجربات تھے، واضح طور پہ بعض نے کہا، بعض بڑی شخصیات نے کہا کہ یہی جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں یہی آپ کے قاتل ہیں۔ اور قاتلین میں سے بعد میں آپ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو کوفہ کے اندر میٹنگز ہوئی تھی، کیونکہ کوفہ میں بہت میٹنگز ہوئی تھی، بعض ہوتے ہیں میٹنگز بہت کرتے ہیں، تو کوفیوں نے میٹنگز بڑی کی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان میٹنگز میں تھا اور مجھے ہنسی آتی تھی اور دکھ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں جب سید الشہداء علیہ السلام کربلا کوفہ کے قریب جب پہنچے تھے تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد سید الشہداء کے قافلے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ کتابوں میں ہے، کیونکہ جب سید الشہداء مکہ سے نکلے تو ارد گرد کے جو علاقے تھے ادھر کے لوگ مل رہے تھے سید الشہداء کو، ایک علاقے سے 5 لوگ آ جائے، 1 سے 10 آ گئے، قافلہ اچھا خاصا بن گیا تھا، وہ معتبر کتابوں میں ہے۔ لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر موصول ہوئی سید الشہداء علیہ السلام کو، تو سید الشہداء نے وہاں پہ ایک جملہ بولا، ارشاد فرمایا اے جو ہمارے ساتھ ہو سن لو، انہم خذلونی، ہماروں نے ہمیں تنہا کر دیا ہے، ہماروں نے ہمیں تنہا کر دیا۔ کہتے ہیں اس وقت تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس وقت جتنے وہ ملے تھے وہ نکلنا شروع ہوئے، کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ساتھ مل رہی تھی کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کوفہ میں جائیں گے، علی کی حکومت بھی رہی ہے، یہ بھی بنا لیں گے، یہ حکومت بنا لیں گے تو چلو ہمارا بھی بیچ میں کوئی حصہ آ ہی جائے گا کسی نہ کسی موقع پہ۔ اس وجہ سے تھے۔ امام نے یہ جملہ جب ارشاد فرمایا تو اس میں 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ ان کو خبر دے دی جائے کہ کیا ہو رہا ہے کوفہ کے اندر، اور دوسرا جو جس چکر میں آیا ہوا ہے اس کے لیے کلیئر ہو جائے مسئلہ۔ دھوکے سے کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، معصوم کلیئر کرتے ہیں بات، اس وجہ سے مکہ میں بھی نکلتے ہوئے کلیئر کی، بالکل واضح اپنا موقف سامنے رکھا کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں۔ توجہ کریں، نا امیدی نہیں تھی، مدینہ سے نکلنے لگے آپ نہ جائیں، مکہ سے نکلنے لگے اسپیشل کچھ شخصیات پہنچی آپ نہ جائیں۔ بڑے بڑے نام ہیں جو وہاں پہ ملے، حضرت عبداللہ ابن عباس معمولی شخصیت نہیں تھی اس زمانے کے مطابق، آج تک مسلمانوں میں ان کا ایک نام ہے، اس زمانے میں بڑا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، بنی ہاشم سے، بنی ہاشم کی شخصیت ہے۔ انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، انہوں نے بھی یہی بات کی، کیوں اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتے ہو اے حسین، مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کسی کی عزت نہیں رہے گی اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ یہ باتیں عام روٹین میں مجھے بتائیں، اس کو ذرا سوچیں، اگر کوئی کر رہا ہو کسی شخصیت سے مسلسل تو لوگوں کا اس شخصیت کے اوپر کیا اثرات آئیں گے اس کے۔ واضح سی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں یہی ہونا۔ امام کو بھی علم تھا کہ کوفی کیسے ہیں، حالات کیا ہیں، لیکن صرف ایک چیز سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے، انا احق کو، یہی کہتے تھے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ یزید کے خلاف قیام کروں میں، یہ نظریہ تھا، اس کی دلیلیں موجود تھی جو پیش بھی کی، سب کو پیش کی، یہ میری دلیل ہے، سب نے کہا دلیل ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں
لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہے. امام حسین یہ بیان فرما رہے تھے آپ اس چیز کو چھوڑو, میری جان کی چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. آپ اگلی بات کر رہے ہیں, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا نہ کریں, یہ چھوڑیں. یہ نا امیدی کے لیے ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد, آپ کو مشن سے روکنے کے لیے. آپ کو دیکھیں ایسے وہ بعض کر لوگ مخلص ہوتے, اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا بعض کو, فرمایا آپ مخلص ہو, دعا کی ان کے لیے, یہ نہیں کہا چل نکلنے والی کرو یہاں سے, ایسا کسی کو بھی نہیں کہا. اللہ تمہارا بھلا کرے, تم مخلص ہو, تم اچھی سوچ رکھتے ہو. ایک جگہ پہ جب ایک اور شخصیت نے جب روکا تو حضرت ان کا بہت احترام کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی رسول اللہ نے مجھے آ کے کہا ہے حسین نکلو, ابھی مجھے رسول اللہ نے کہا ہے حسین نکلو. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشن بڑا تھا اور امید اللہ کی ذات پہ تھی. وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ, مایوس نہیں ہو. اس کی ذات پہ اعتماد, ایمان جو انسان کی زندگی میں پہلا اثر لے کے آتا ہے وہ انسان کی زندگی میں امید ہوتی ہے, اللہ کی ذات پہ امید. سب نا امید ہو جاتے ہیں لیکن مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. جتنی فقر کی حالت میں مومن چلا جائے اس کی زندگی میں نا امید نہیں, جتنی پریشانیاں ہو جائیں اس کی زندگی میں نا امیدی نہیں ہوتی. آپ کی خدمت میں عرض کیا, عصر کے وقت جب بچے سارے شہید ہو چکے تھے, جب بھتیجے شہید ہو چکے تھے, جب دیکھ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ان خیموں پہ کیا ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے تھے, یا رجائی عند شدتی, او میری امید جب میرے کسی کے اوپر بھی سختی آتی ہے, مشکلات میں امید. اللہ کی ذات ہے, مومن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے, مرکز خدا کی ذات ہے. یہ درس کہاں سے سیکھا تھا سید الشہداء علیہ السلام؟ یہ اس گود سے سیکھا تھا جس میں تربیت پائی تھی. سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ کی ذات پہ امید. مشکل ترین مرحلے دیکھے بعد از رسول اللہ, مشکل ترین جب رسول خدا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی, دنیا سے جا رہے تھے, بڑا سخت مرحلہ تھا.